बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं राशिद महमूद बोदला, एसोसिएट प्रोफेसर मैथमेटिक्स, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज बहावलपुर। अक्सर जनरल मोटिवेशन पे बात करता हूँ फेसबुक और यूट्यूब चैनल पे, और इस नौजवान नस्ल को कोशिश कर रहा हूँ कि भाई एक उम्मीद दिलाई जाए, एक मोरलिटी पे रखा जाए, उसके ऊपर रखा जाए, नॉर्म्स अपने जो बुज़ुर्गों के थे अल्लाह ताला से जोड़ा जाए, कुरान पाक से जोड़ा जाए, उसकी मखलूक की खिदमत से जोड़ा जाए। लेकिन अब ये मजबूरन मुझे बात करनी पड़ रही है कि जो पिछले 2-4 दिनों से एक इस्लामी यूनिवर्सिटी के अंदर एक स्कैंडल जो है, ये ज़बान ज़द-ए-आम है, जिसके तहत ये इस पूरी यूनिवर्सिटी ने पूरी दुनिया में एक बदनामी वाली कैफियत तक पहुंचा दी है। और थोड़े बहुत रिजर्वेशंस मेरे भी थे कि मैं सोच रहा था कि पता नहीं बातें सही है कि नहीं, क्योंकि अभी कुछ लोग उसको लीगली जस्टिफाई कर रहे हैं कि ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये पॉलिटिकल स्टंट है, ये ठेकेदारी के मामलात हैं। लेकिन जब आज डीपीओ साहब ने ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने सुनी है, और कितने कॉन्फिडेंट वे में उन्होंने ये बातें की हैं, चैलेंजेबल नहीं है मेरा ख्याल है, झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट में भी आज के दौर में ऐसे लोग मौजूद हैं, उनकी अजमत को सलाम है, जिन्होंने ज़ाहिर है प्रेशर होगा सीआईडी के एहलकारों पे, और जिस तरह से उन्होंने काम किया है और प्रूफ्स इकट्ठे किए हैं और फिर एफआईआर्स हुई हैं, तो ऐसे तो नहीं होता। जो यूनिवर्सिटी के बहुत ही करता धरता लोगों, जिसमें सिक्योरिटी ऑफिसर साहब हैं, जिसमें ट्रेजरर साहब हैं, जिसमें और प्रोफेसर साहबान के नाम आ रहे हैं, जिनमें बच्चियों ने रो रो के मतलब सिस्कियों में उनके नाम लिए हैं, और उनके जो चैट्स हैं वो भी सामने आ रही हैं कि जिसमें अपनी बच्चियों की उम्र के लड़कियों के साथ जिस तरीके से वो वहाँ पे उनकी चैट चल रही है, तो मेरा तो सर शर्म से झुक गया बीइंग टीचर, क्योंकि मैं सबसे बड़ा स्टेक होल्डर ये हूँ इस सोसाइटी में। मैं टीचर भी हूँ, मैं वालिद भी हूँ, मेरी बेटियाँ 25 से 30 साल से मैंने बच्चियों को हमेशा आगे बढ़ने का, आगे पढ़ने का मोटिवेट करता आया हूँ कि बेटा आप आगे चलिए, आगे बढ़िए, ज़िंदगी में सिर्फ इधर ही इंटर करके नहीं रुक जाना है, आपने यूनिवर्सिटी तक जाना है, आगे इस कंट्री को सर्व करना है। मैं 25 से 30 साल से पिछले काम कर रहा हूँ, और मैंने हज़ारों बच्चियों को यूनिवर्सिटी की तरफ रेफ़र किया है। क्या मैंने इसलिए रेफ़र किया है कि मैं वहाँ पे उनको भेजूँ और वो ड्रग एडिक्टेड बन जाए खुदा ना खास्ता, और या सेक्सुअली अब्यूज़ हो के अपनी ज़िंदगी और मुस्तकबिल और ज़िंदगी और आखिरत को तबाह और बर्बाद करके बैठ जाएँ, और पूरे उनके वालिदैन और पूरी फैमिली की लाइफ जो है वो शटर होकर रह जाए। चंद एक मतलब इदारे की बात नहीं है, इदारे को बदनाम करने वाले लोग, टीचर्स की रिस्पेक्ट पे धब्बा, टीचर के नाम पे धब्बा हैं ऐसे लोग, प्रोफेसर कहलाने के लायक नहीं है। गजब खुदा का, सफ़ेद दाढ़ियाँ हैं, बेटियों की उम्र की लड़कियों के साथ उनके सेक्स स्कैंडल आ रहे हैं। किस मुंह से हम जाके माशरे में फेस करेंगे ये? कैसे, किस मुंह से अल्लाह ताला को फेस करेंगे? आखिर एक ना एक दिन हम सब ने चले जाना दुनिया से, तो क्या जवाब देंगे? जब उस वक्त किस तरह हम जवाब देंगे अल्लाह ताला को कि जब अल्लाह ताला मुंह पे मोहर लगा देंगे, फिर कौन सा स्टंट खड़ा करेंगे क़यामत वाले दिन? अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में फरमाया कि वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। ज़रा बराबर शर भी होगा तो आप वहाँ अपनी आंखों से देख लेंगे। सारी दुनिया के सामने अगर वो अमाल और करतूत हमारे दिखा दिए गए, नाम अमाल में कहा गया कि अब खुद पढ़ के सुनाओ, तो हमारा क्या बचेगा? क्या हमारी ज़िंदगी के सारे करतूत अगर हमने खुद वहाँ पढ़ के सुनाने हैं, और हमारी ज़बान पे जब मोहर लगा दी जाएगी, इंसान सूरह यासीन में पढ़ें तो सही, अल्लाह के कलाम को पढ़ें तो सही, जिसमें वो कहते हैं कि वो वहाँ भी इनकार कर देगा इंसान अल्लाह के सामने, यानी यौम हिसाब क़यामत के रोज़ भी वो लोग इनकार कर देंगे कि हमने तो ये काम किया ही नहीं, तो अल्लाह ताला उसके मुंह पे मोहर लगा देंगे, और ये बाजुओं के ये जिल्द बोलेगी, ये हमारे पाँव बोलेंगे, हाथ बोलेंगे, आंखें बोलेंगी, हमारे जिस्मानी आज़ा बोलेंगे कि हमारे साथ यही बंदा ये काम करता रहा है। और फिर मफहूम है कि इंसान उन्हीं आज़ा के ऊपर लानत करेगा कि तुम्हारे मज़े के लिए मैंने ये काम किया और आज तुम मेरे खिलाफ गवाही दे रहे हो। यानी अल्लाह से डर ही नहीं है। यानी बच्चियों को ब्लैकमेल कर करके, उनके नंबर लगवाने के चक्कर में, एक बच्ची को ब्लैकमेल करके उसकी वीडियो बना के फिर उसको कहा जाता है कि अपनी फ्रेंड्स को लेकर आओ, वो फ्रेंड्स को लेकर आती है, एक वीडियो बनती है फिर, और ऐसे हज़ारों स्कैंडल सामने आ गए। पाकिस्तान की हिस्ट्री में शायद ही कभी कोई ऐसा स्कैंडल आया हो, 1 2 4 2 4 होते रहे हैं। ऐसे हराम खोर किस्म के लोग मौजूद हैं हर इदारे में, लेकिन यहाँ पर तो कमाल हो गया, इंतहा कर दिया है। मैं बड़ा स्टेक होल्डर हूँ, सबसे बड़ा। मैं अपने आप को स्टेक होल्डर इसलिए कहता हूँ कि मेरी सैकड़ों हज़ारों बच्चियाँ इस इदारे में गई हैं पिछले 30 सालों में, तो मैं क्या करूँ? मैं किसके हाथ पे जाके इन बच्चियों, गैरत का मामला है, इन बच्चियों की इज्जत का जनाजा जो मैं अपने हाथों से उठा रहा हूँ,
میں کب تک اٹھاتا رہوں گا, ہم کب تک ایسے یہ فیس کرتے رہیں گے. یعنی اب جا کے پتہ چل رہا ہے, مجھے کل بیٹھے ہوئے تھے, میرے کولیگ ہیں کمپیوٹر کے ٹیچر ہیں, انہوں نے مجھے بتایا کہ 2014 سے یہ تماشا لگا ہوا ہے, اور آج تک جن لوگوں نے پروٹیکٹ کیا ان کے خلاف بھی تو ہونا چاہیے, جو ابھی بھی کچھ پروٹیکٹ کر رہے ہیں اور لیگل کور دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور سٹنٹ بنا رہے ہیں کہ یہ پولیٹیکل سٹنٹ ہے, کبھی کہتے ہیں ٹھیکے کا ایشو ہے, کبھی کچھ ہے کبھی کچھ ہے. غضب خدا کا, ایسے لوگوں کو کون روکے گا, کیسے روکے گا؟ یہ تو بالکل ختم ہو گئی اسٹوری. یہ کس منہ سے ہم نوجوان نسل کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم 60% ہمارے کنٹری کا یوتھ ہے, 30 ایئرز سے کم عمر کے لوگ ہیں, اور ہم ان کو ڈرگز اور سیکس کی طرف لے کے جا رہے ہیں. ہم اس ملک کو کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ خدا کے واسطے اس ملک کو بچا لیں. یہ آخری امید ہے ہماری. یہ ادارے, ان اداروں میں پڑھنے والے بچے, یہ ہماری آخری امید ہیں. اس ملک کے لیے پھر کچھ نہیں بچنا. وہ طوفان آنا ہے کہ جس کا کوئی ہم عام آدمی تصور نہیں کر سکتا. یعنی ہمارے فیملی جو میٹرز ہیں, فیملی لائفز برباد ہو جائیں گی, ہماری مورل ویلیوز تباہ ہو جائیں گی. ہمارے معاشرے کے اندر یہ ڈرگز اور سیکسولی یعنی اس طرح سے یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ یعنی اللہ معاف کرے, ہم کہاں جا رہے ہیں, کس طرف جا رہے ہیں ہم. پہلے سے ہم اس لیے یونیورسٹی کے بارے میں بہت سارے مسائل کا شکار ہیں کہ بی ایس کے اسٹوڈنٹ جو ہمارے کالج میں پڑھتے ہیں ان کو کوئی پرسان حال نہیں ہے. ان کے 3 مہینے سے پیپر ہی نہیں ہوتے, ان کو لٹکا کے رکھا ہوا ہے, اور وہاں پہ 70,000 60,000 بچہ داخل کر لیا, جس کا میرٹ بنتا ہے نہیں بنتا ہے اس کو داخل کر لیتے ہیں وہاں پہ, اور پھر یہاں پہ وہ بچوں کو لٹکا کے رکھتے ہیں. یعنی کالجز کو ڈیلیبریٹلی, گورنمنٹ کالجز کو ڈیلیبریٹلی آپ تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. بچے داخلہ لے لیتے ہیں, اس کے بعد وہاں پہ اپنا جو سیمسٹر ہے وہ 3 مہینے کا کر دیا آپ نے. فیسیں جو ہیں اکٹھی کرنے کا بہت جلدی ہے, لیکن بچوں کو کوئی ہوتا نہیں. یہ ڈیلیوری ہو رہی ہے, خدا نہ خواستہ یہ ماحول بن رہا ہے کہ بچیاں وہاں پہ یعنی اتنی مجبور ہو گئیں, خدا نہ خواستہ. مجھے بتایا ایک میرے کولیگ نے, وہ بتا رہے تھے کہ 2014 میں ایک بابا جی ان کو ملے, وہ ہاسٹل میں رہتے تھے. بابا جی آ کے دھاڑے مار کے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے, دھاڑے مار کے وہ بندہ رو رہا تھا. یہ 10 سال پہلے کی بات. وہ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میری بیٹی نے اپنی یہاں سے نس کاٹ دی. کیوں کاٹ دی ہے؟ وہ سیکیورٹی آفیسر صاحب نے میری بیٹی کو 7 دن تک سیکسولی ابیوز کی. میری بیٹی نے 7ویں دن اپنی نس کاٹ دی کہ ایسی زندگی سے بہتر ہے میں مر جاؤں. تو خدا کے واسطے مجھے بچاؤ. کیوں کاٹ دیے؟ کیوں بلیک میل کر رہے تھے؟ موصوف نے اپنے کسی ہرکارے کے ذریعے اس کی تصویر بنوائی جو بچی بیٹھی ہوئی تھی ادھر گراؤنڈ میں کینٹین پہ کسی کے ساتھ. یہ بھی میں بچیوں کو ضرور ہدایت کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے واسطے اپنے ایسے ویک پوائنٹس کسی کو مت دیں شروع سے ہی. اور پیپرز میں نمبرز لگوانے کے لیے, پوزیشنز آنے کے لیے اس طرح بلیک میلنگ کا شکار نہ ہو پلیز. زندگی پتہ نہیں کدھر کے کدھر ایک چھوٹے سے حادثے سے کہاں چلی جاتی ہے. ساری زندگی کی بربادی ہے, ساری زندگی کی بدنامی ہے. تو وہ ہوا یہ کہ اس نے وہ تصویر بنوا کے اس کو بھیج دی. سیکیورٹی آفیسر صاحب نے اس کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا کہ میرے ساتھ آ کے سو گی تو پھر میں تمہیں, ادروائز میں یہ تمہارے ماں باپ کو بھیج دوں گا. وہ آ کے سوئی, اس کی ویڈیو بنائی, پھر اس کے بعد ڈیلی بیسس پہ اس کو بلانا شروع کر دیا. 7ویں دن 8ویں دن اس بچ. یہ 2014 کا بات. اس کے خلاف باقاعدہ یہ ایجیٹیشن ہوا, روڈ بلاک کی گئی, لیکن کچھ بھی نہیں ہوا. ایسے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے والے بھی اتنے ہی مجرم ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں, جن کو پتہ ہے کہ جانتے بوجھتے کہ یہ ہمارے ادارے میں ان لوگوں نے یہ حرکتیں کی ہیں اور انہوں نے ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا. وہ ایکشن لے سکتے تھے تو وہ بھی ساتھ کے مجرم ہیں. تو ان کا کون فیصلہ کرے گا؟ ان اداروں میں اس حد تک تباہی اور بربادی کا کون ذمہ دار ہے جی؟ تو اللہ تعالیٰ کا تو فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مکافات عمل ہے. جو بندہ کسی کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرے گا ایک نہ ایک دن وہ اپنی اولاد اور اپنی فیملی کے ساتھ یہ دیکھ کے پھر مرے گا. ایسے نہیں مرتا. وہ کہتے ہیں, پچھلے دنوں میرے ایک انکل نے مجھے بتایا واقعہ, ایک سنار تھے, ایک سنار جو ہے وہ گھر آئے اس دن, ان کی مسز نے جو ہے نا ان کو کمپلینٹ کی کہ جو ہمارا نوکر ہے نا آج تک کتنے سالوں سے رہ رہا ہے, اس نے آج تک مجھے کبھی غلط نیت سے نہیں چھوا, لیکن آج اس نے میرا بازو پکڑ لیا گندی نیت کے ساتھ. آپ اس کو پکڑ کے اس کو پھینٹی لگائیں اور اس کو چھٹی کرا دیں. وہ سنار تھے, سر پکڑ کے بیٹھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد وہ کہنے لگے اچھا آئندہ یہ نہیں کرے گا. تو ان کی مسز کہنے لگی آپ نے اس کو ڈانٹا نہیں, مارا نہیں, آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آئندہ یہ نہیں کرے گا؟ آپ نے اسے پوچھا کیوں نہیں؟ تو کہنے لگے بس میری اپنی غلطی ہے, میرے اپنے گناہ کی سزا بن کے یہ چیز سامنے آئی ہے. میں آج ہی دکان پہ بیٹھا ہوا تھا, ایک عورت آئی ہے, اس نے چوڑیاں خریدنی تھی, تو میں نے چوڑیاں پہناتے ہوئے اس کے ہاتھ کو نا غلط نیت سے ٹچ کی. میری نیت میں فطور آ گیا تھا, تو گھر آیا ہوں تو آپ نے یہ مجھے یہ بات بتائی. تو یہ تو اللہ تعالیٰ فوراً دکھا دیتے ہیں بعد اوقات. تو ٹیچر تو یار, ٹیچر اتنا بڑا مرتبہ جس کو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا بعثت معلما صلی اللہ علیہ وسلم,
مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے. اس معلم کی پریسٹیج، اس معلم کی، اس ٹیچر کی سٹیٹس کو کس طرح سے شیٹر کیا ان لوگوں نے، اس ادارے کے تقدس کی کس طرح دھجیاں اڑائی ہیں ان لوگوں نے، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ کوئی تو ہوگا نا. تو ارباب اختیار سے میں ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کر رہا ہوں، گورنر صاحب، کمشنر صاحب، اینٹی کرپشن کے جو بھی بڑے لوگ ہیں، ڈی جی اینٹی کرپشن، پلیز خدا کے واسطے ہمارے ان اداروں کو بچا لیں. اگر یہ تباہ ہو گئے نا تو پھر کچھ بھی نہیں رہنا. یہ آخری امید ہے اس کنٹری کے لیے کہ بغیر ہمارا یہ ملک کہاں چلا جائے گا پتہ نہیں. پہلے بھی ہم کہاں کھڑے ہیں، مزید تباہی کے ہم متحمل ہو نہیں سکتے. اللہ نہ کرے کہ ہم یہاں سے تباہی کے راستے پہ روانہ ہو جائیں. یہ تو وہ ڈھلوان ہے کہ پھر یہاں تو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملے گا. اس کے بعد تو یہ ڈرگز اور سیکس کا جو وہ ہے، اور یہ جو پلز جو یوز کر رہے تھے، یہ تو انسان کو وحشی جانور بنا دیتی ہیں. آئس کا نشہ آپ پتہ کر لیں گوگل پہ کس طرح کا ہے. 2-3 سال میں بندہ پاگل ہو کے مر جاتا ہے، دماغ کی رگ پھٹ جاتی ہے، بندہ کسی کو مار دیتا ہے یا خودکشی کر لیتا ہے. تو آئس کا نشہ اتنا تعلیمی اداروں میں اسلام آباد میں پکڑا گیا ہے گروہ. وہ 1 لاکھ پڑیاں وہاں سے برآمد ہوئی ہیں. اسی طرح یہ گرلز ہاسٹل کے اندر ایک ڈاکٹر مجھے بتا رہے تھے، میں ایک ویلاگ سن رہا تھا، تو میڈیکل کی طالبہ نے ان کے ساتھ ٹیلیفونیکلی کنورسیشن کی کہ میں ہاسٹل میں ہوتی ہوں تو مجھے پورن ویڈیوز دکھاتی ہیں لڑکیاں اور مجھے ڈرگز دیتی ہیں، اور میں جب منع کرتی ہوں تو مجھے یعنی چارپائی کے ساتھ باندھ کے مجھے چانٹے مار کے میرے سامنے وہ ویڈیوز دکھائی جاتی ہیں. کدھر پہنچے ہوئے ہیں ہم؟ آپ گوگل کر کے دیکھیے پاکستان کے لیے کتنی لڑکیوں نے اپنے آپ کو بے لباس کیا ہے ٹیلی فون کے اوپر، اور اپنی ننگی ویڈیوز بنا کے خود سے اپنے فرینڈز کو بھیجی ہیں. تو وہ خود بھی انوالو ہیں خدا نہ خواستہ، یا زبردستی، یا دونوں صورتوں میں. تو ایسے موقع، ایسے سٹیپس کو آگے بڑھنے ہی نہ دیں. خدا کے واسطے عزت جو ہے نا زندگی میں ایک دفعہ ملتی ہے. عزت کے اوپر داغ جو لگ جائے نا وہ مرتے وقت تک نہیں دھلے گا. تو یہ میں ارباب اختیار سے ایک دفعہ پھر ریکویسٹ کروں گا. کمشنر صاحب ہیں، گورنر صاحب ہیں، یہ آپ کا اپنا ادارہ ہے، اتنا پریسٹیجیس ادارہ تھا. میں ایز اے ٹیچر، ایز اے والد، مجھے کل سے نیند نہیں آ رہی کہ میری 7,500 بچیوں کے ساتھ یہ پچھلے 8-10 سالوں میں اس طرح سے ریپ ہوا ہے، یا اس طرح سے، چاہے وہ ان کی مرضی سے ہوا ہے، نمبروں کے لالچ میں ہوا ہے، چاہے ان کو بلیک میل کر کے، دونوں صورتوں میں ہی غلط تھا جی. آخر یہ ماحول بنانے والے لوگ کب تک یہ قانون کی گرفت سے باہر رہیں گے؟ تو میں سلام پیش کرتا ہوں ان اداروں کو جنہوں نے سٹینڈ لیا، اور اس میں سے کچھ ایماندار لوگ مزید یعنی اس پہ کام بھی کر رہے ہیں. اور کسی قسم کے پریشر میں مت آئیے گا. ہم سب سول سوسائٹی آپ سب کے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ، کہ ہمیں ایسی کالی بھیڑیں اپنے اداروں میں نہیں چاہیے. ہمیں ایک صاف ستھرا پاکستان چاہیے، صاف ستھرے ادارے چاہیے جہاں پہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کر سکیں. یاد رکھیے صرف ڈگری سے کام نہیں چلے گا. اس معاشرے میں صرف ڈگری سے کام نہیں چلے گا جب تک تربیت نہ ہوئی. خدا کے واسطے سوچئے. تھینک یو.